بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اللہ کے خزانے میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان وہ عظیم نعمت ہے جس کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، خواہ کتنی اچھی انسانیت وہ رکھتا ہو، کتنے اچھے اعمال وہ رکھتا ہو، لیکن اگر ایمان اس کے پاس نہیں تو جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا شخص جس کے عمل میں کمزوری ہو، انسانیت میں کمزوری ہو، لیکن ایمان والا ہے، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے یا اسے سزا دے، بہرحال جنت میں وہ ضرور جائے گا۔ اور ہم لوگوں نے اکثر و بیشتر سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انسانیت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ایک بہترین آدمی تھے۔ باوجود ایمان نہ لانے کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور دیگر مسلمانوں کا قدم قدم پر ابو طالب نے ساتھ دیا، قدم قدم پر، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے خاطر پریشانیاں بھی برداشت کی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ اچھے عمل، وہ اچھی انسانیت کل قیامت کے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ حضرات علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے اگر اعمال کو دیکھا جائے، نیکیوں کو دیکھا جائے، تو احد کا پہاڑ بھی ان نیکیوں کے سامنے چھوٹا پڑ جائے، اتنے شاندار عمل، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے سب برباد اور سب بیکار۔ البتہ علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا، سب سے کم درجے کا عذاب، وہ ابو طالب کو ہوگا۔ اچھا، وہ کم درجے کا عذاب ہوگا کیسے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ دو روایت، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے، لوہے کے، اور وہ اتنے گرم ہوں گے اور ان کے اندر سے اتنی گرمائی نکلے گی، گرمی، اس گرماہٹ کی وجہ سے ابو طالب کا جو بھیجا ہے دماغ، وہ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھو وہ کھولتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جس کمرے کے اندر ان کو رکھا جائے گا وہ لوہے کی دیواروں کا بنا ہوا ہوگا، اور اس میں اتنی تپش اور اتنی گرمی ہوگی کہ اس کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ کھولے گا۔ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی، اس کے بغیر اچھی انسانیت وہ بیکار، اچھے اعمال وہ سب بیکار۔ ایمان ہوگا، اچھے عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، ایمان ہوگا، اچھی انسانیت بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اب ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ غیر مسلم ہوتے لیکن انسانیت کے اعتبار سے اچھے لوگ ہوتے، یعنی کسی کو نہ ستانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کا حق نہیں ماننا۔ ہوتے بہت سارے ایسے لوگ ہیں،
لیکن ان کی یہ اچھی انسانیت یا ان کے یہ اچھے عمل انہیں دنیا میں تو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، دنیا بھر کے اور مسلمان ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اب شکریہ ادا کرنا ایک تو ہوتا زبان سے کہہ دینا، اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں شکریہ ادا کرنے کا اصل طریقہ اور اصل مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ یہ اصل شکر ادا کرنا ہے، وہ زبان سے بھی کہنا ہے، لیکن اصل شکر ادا کرنا یہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی ہے، بہت مال ہے اس کے پاس، اور وہ یہ کہے کہ اللہ یہ دولت، یہ مال ایک نعمت ہے اللہ کی، اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن اسی مال کا استعمال وہ غلط کرتا ہے، اسی مال کو وہ غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اور زبان سے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کریں۔ یہ اصل شکر گزاری ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو شکر گزار کہا جاتا ہے۔ اب ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہم صحیح معنی میں ایمان والے بن کے دکھائیں۔ ایک ایمان والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک ایمان والے کو کس طرح رہنا چاہیے، تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اچھا ایمان کا مل جانا یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اس وقت موجودہ دور کے اندر ایمان کا بچ جانا یہ اصل ہے۔ ایمان کے لٹیرے اور ایمان کو ختم کرنے والے لوگ بڑی اچھی اچھی شکلوں میں موجود ہیں دنیا کے اندر، بڑی اچھی اچھی شکلوں میں، داڑھی کے ساتھ، جبے کے ساتھ، کبے کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، اور بظاہر وہ بہت اچھے معلوم ہو رہے ہیں۔ اس وقت اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور جہاں تک بھی ہماری رسائی ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو ایک آدمی ساری زندگی مسلمان بن کے گزارے، اور وہ اس دھوکے میں مسلمان ہوں، کل قیامت کے دن اللہ اسے کفار کے بیچ اٹھا رہا، کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنے دکھ کی بات ہوگی۔ اب بعض لوگ کہتے کہ جی دیکھو یہ بندہ نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، حج کو بھی جا کے آیا، زکوٰۃ بھی دیتا، ہاں، ایک جملہ زبان سے اس کی ایسا نکلا ہے کہ وہ ایمان سے چلا گیا باہر۔ اب بعض لوگوں نے کہا یہ انصاف ہے، اسلام کے سارے حکموں پر عمل کر رہا ہے، یہ صرف ایک جملہ کہنے کی وجہ سے ایمان سے باہر کیسے چلا جائے گا؟ بعض لوگ ہوتے ایسے، مثلا قادیانی ایک فرقہ ہے، اور یقیناً وہ کائنات کے بدترین کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کائنات کے بدترین کافر اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی جسے شک بھی ہو جا۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں بدقسمتی سے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اور پھر دلیل بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ نماز بھی پڑھ رہے، قرآن بھی پڑھ رہے، صرف ایک جرم ہے ان کا، بس ایک، اور اس کی وجہ سے انہیں آپ کائنات کا بدترین کافر کہتے ہیں۔ تو دیکھو صحت مند ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ پورا جسم صحت مند ہو، ایک بیماری بھی سے نہ ہو۔ یہ مثال سے آپ بات سمجھو، اور کسی کے ایک سر میں درد ہو، صرف سر میں، اور پورا جسم ٹھیک ہے، پھر بھی اسے بیمار کہا جاتا ہے۔ اب کوئی جواب میں نہیں کہتا بھائی میرا پورا جسم ٹھیک ہے، صرف سر میں درد ہے میرے،
سمجھے نا بات کو؟ کسی کے ایک انگلی میں درد ہو تو بے چین ہو جاتا ہے، کیا ہوا طبیعت خراب ہے؟ بھائی ایک انگلی میں درد ہے، پورا جسم ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ بس یہی مسئلہ، اسلام اور ایمان کو ماننے کے لیے سب کو ماننا ہے، اور اسلام سے نکل جانے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، کسی بھی چیز کا جس کا تعلق ضروریات دین سے ہو۔ ضروریات دین جیسے نماز ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا، ہاں اسے گناہ گار تو کہا جاتا، لیکن کوئی نماز کا انکار کر دے، خواہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، پھر وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ ایک آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اب اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا، دنیا کا کوئی مفتی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا ہم کو۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ یہ کہہ دے میں رمضان کے روزوں کو فرض ہی نہیں مانتا، تو اسلام سے نکل جاتا۔ ضروریات دین کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ساری امت کا متفق عقیدہ ہے۔ اب اگر کسی شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی مان لیا یا ماننے کا ارادہ رکھتا ہے، آئے سمجھ میں، وہ اسلام سے نکل جائے، چاہے ساری چیزوں پہ وہ عمل کرتا ہے۔ تو اصل ہم لوگ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہو، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو۔ اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے تقریر کر رہے، سن رہے لوگ، اب ان کو ہم مسلمان بھی سمجھ رہے، اور مسلمان سمجھ کے وہ قرآن پڑھ کے بھی سنا رہے، حدیث پڑھ کے بھی سنا رہے، اور بخاری مسلم اور ساری حدیث کی کتابیں سامنے بھی رکھی ہوئی ان کے، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر وہ، کتاب یہ، جلد نمبر وہ، سب، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کو سن رہے ہیں، جبکہ ہمارے علماء یوں کہہ رہے جونیئر مرزا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ ابھی کھل کے تو سامنے نہیں آیا، لیکن کچھ اشارے ایسے مل گئے، آج لاکھوں مسلمان ان کو سن رہے ہیں۔ تو ہم ہر کسی کو آنکھ میچ کے نہ سنیں۔ ایک بات یہ ہے، جن علماء کی تصدیق ہو چک گئی یا ہمیں معلوم ہے یہ مطلب صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، ایسے علماء کے بیانات سنیں، اپنے گھر والوں پہ بھی نظر رکھیں۔ اب وہ ایک بدماش ہمارے پڑوسی ملک میں، مجھے حیرت ہوئی، میرٹھ کے اندر میں گیا تو بہت لڑکے اس کو مطلب ہے نا اس کے بیانات سن رہے ہیں، اور مجھے بھی دکھا رہے کہ دیکھو جی عابد صاحب اب ہمیں ملے صحیح آدمی، یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہے دیکھو جی عابد صاحب یہ دلیل سے بات کرتے ہیں مولانا، اور خاص طور سے پڑھے لکھے لڑکے، یعنی اسکول کالج کے بچے، کیونکہ وہ انجینئر ہے نا، مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم تھوڑی سی قربانی دیں، ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں کہیں اس طریقے سے بیٹھیں، کسی کے من میں کوئی بات ہے وہ بھی رکھے، آئے سمجھ میں، کوئی سوال ہے دل میں تو وہ سوال بھی کریں، کسے سننا کسے نہیں سننا اس کے بارے میں بھی پوچھ لیں، ٹھیک ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔